علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر تاخیر کے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اللہ تعالیٰ تیز ہواؤں کے ذریعے بکھرے ہوئے بادلوں کو فضا میں جمع کر کے ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے، پھر ان بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل دے دیتا ہے جن کی موٹائی سینکڑوں فٹ ہو جاتی ہے۔ ان بکھرے ہوئے بادلوں کو برف کی پہاڑوں کی شکل میں جمع کرنا اور بھاری بادلوں کو فضا میں روکے رکھنا، پھر کبھی ان کو اولوں کی شکل میں گرا کر زمین پر تباہی مچا دینا اور کبھی زمین کی شکل میں برسا کر پیڑ پودوں کا اگانا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد ایک فرض کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے، جبکہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں چوتھائی حصہ ہے۔ تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ اس کے بعد ایک سنت کے بارے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ میں نے تعجب کیا، مجھے دیکھا اور کہا کہ تعجب کی کیا بات ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم عمل کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا گیا اور پھر اس نے بھلائی کرنے والے کو جزاک اللہ خیرہ کہہ دیا تو اس نے گویا اس کا شکریہ کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد ایک گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی۔ اس کے بعد دنیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ مقصد رکھے کہ دنیا کمانا ہی اس کا مقصد ہو اور وہ اسی کے لیے سفر کرتا ہو، اسی کا خیال دل میں رہتا ہو، تو اللہ تعالیٰ غریبی اور بھوک کا ڈر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ ہر وقت اس سے ڈرتا ہے کہ آمدنی کم ہے، کیا ہوگا، کیسے گزارا ہوگا، اور اس کے جو وقت ہیں اس کو اسی فکر میں پریشان کر دیتا ہے، اور ملتا اتنا ہی ہے جتنا اس کے مقدر میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخرت کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والی عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور تم لوگوں کو نشے کسی حالت میں دیکھو گے حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اس کے بعد طب نبوی سے علاج کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ برتنوں کو ڈھانک دیا کرو اور مشکیزے کا منہ بند کر دیا کرو، کیونکہ سال میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں وبا اترتی ہے، پس جس برتن یا مشکیزے کا منہ کھلا رہتا ہے تو اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد قرآن کی ایک نصیحت، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو